نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ اللہ تعالی نے مسلمان عورت کو حکم دیا کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے، تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے تو اس حمل کو، اس پریگنینسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولو نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی کہ مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا کہ بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ واقع میں ہی عدت ختم ہو گئی، یہ عورت جانتی ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت نہ کرے۔ مرد کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جب بھی تم کسی عورت کو طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی میں یا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج وہ جو کچھ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم کے مہینے میں کربلا، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد، یعنی مخصوص بیانات ہوتے ہیں، وہ جو عملی زندگی ہے ہماری، جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد آپ کو عورت سے کچھ بھی لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر طلاق دے تو پھر وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں خرچ کرایا تم نے؟ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی دیا
ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اگر رخصتی سے پہلے کیا ہو جائے؟ طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے، ہم نے چھوڑا ہے اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے، معاذ اللہ، یوں کہتے تھے کہ ہمارا تھوکا ہوا مال ہے۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو کہیں نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی سے اس کا نکاح بھی مت کراؤ، طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے پسند کے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل۔ بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، بعض علاقوں میں دستور ہے کہ نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا ہے؟ بولو ختم کیا ہے، ختم۔ نکاح سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو یا 50 سال کی ہو یا 55 سال کی ہو، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، 4 بچے ہیں تمہارے، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو، مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہو سکتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی مسلط نہیں ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں، وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں، ہوتا ہے وقتی طور پر،
اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے گھر میں بٹھا دیا اس کو۔ ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جوڑ بھی خود رہے ہیں۔ اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سسر صاحب بنا لیتے ہیں کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جس آدمی میں لچک نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتے ہیں نا کہ میں اصول کا پکا ہوں، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا اس پر قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات اچھی لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا، یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو۔ اور یہ اصول ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر خرچ نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، فرمایا صدقہ کرو، اس کو دے دو۔ وہ پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، اگر حرام پہ قسم اٹھائی تو وہ تو بچنا لازم ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ جائز کام صدقہ تو جائز ہے نا۔ فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے پھر بعد میں اسے خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے۔ قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر کی لکیر بن گیا، یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا، اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے، تو اب قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور دے دو۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر۔ ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے۔ اس وقت آپ کی رائے یہ تھی، اب آپ کی رائے وہ ہے، کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی، انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے۔ بات کو جب اور گہرا سوچتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی، تو اس کا ارادہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے نا، کام وہ ہے جو کہہ دیا، اڑ گیا، بس کچھ بھی ہو جائے۔ اب دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا،
آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے صدقہ نہیں دوں گا، تو فروڑی ہے۔ بعد میں پتا چلا نہیں فروڑی نہیں ہے، نہیں میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا، فروڑی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے، تو اب پتا چل گیا یہ فروڑی نہیں ہے۔ بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا اب بھی پتا ہے، لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، اب خیال آیا کہ دے دینا چاہیے، تو رائے چینج کر لو۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا، 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر کرا لو۔ ہاں تو میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے کہہ دیا، تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمان کر رہے ہیں، گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے؟ یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ نہیں ہے۔ یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بیوی کو آرڈر دیا کہ آپ نے اگر یہ کام نہ کیا